اردو کہانی میں خوش آمدید دوستوں۔ ہزاروں غم سہنے کے بعد تہجد کا ایک سجدہ نصیب میں لکھا جاتا ہے، اور وہ سجدہ کرنے والا اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، جس کو وہ ان گنت لوگوں میں سے چن لیتا ہے، جس کی ملاقات کے لیے وہ خود انتظام کرتا ہے۔ رشک آتا ہے مجھے اس شخص کے مقدر پر جس کی ایک پکار سننے کے لیے وہ سارا عالم خاموش کروا دیتا ہے، جس کے دیدار کے لیے وہ آسمان کو سیاہی سے بھر دیتا ہے اور چاروں طرف اندھیرا کر دیتا ہے، تاکہ اس کے بندے کے آنسو کوئی تیسری ذات نہ دیکھ سکے، تاکہ اس کے بندے کی جذبات کی خودداری پر پردہ پڑا رہے۔ سب کو بے فکری کی نیند سلا کر وہ اپنے اس خاص بندے کو اپنی جستجو کی فکر میں لگا دیتا ہے۔ تاک راتوں کا انتظار کرنے کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ نم آنکھیں اور سسکتا ہوا دل اس کو تہجد میں ڈھونڈ لیتا ہے۔ وہ جو دو جہانوں میں سما نہیں پاتا، وہ پھر اس ٹوٹے ہوئے دل میں سما جاتا ہے۔ تم سوچتے ہو آزمائش کا وقت بہت لمبا ہو گیا ہے، مگر در حقیقت ملاقات کا وقت بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہونے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی نہیں، کچھ نہیں دے سکتا، جب تم سجدے پہ سجدہ کرتے ہو، جب تم سانس لیے بغیر بے ساختہ اس کا نام پکارتے ہو، تب وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، تب وہ تمہارے یقین کا بھرم رکھ لیتا ہے اور تمہارے ایمان کی لاج رکھ لیتا ہے، سارے وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ دکھائی نہیں دیتی، مگر محسوس کرو تو رگوں میں اس کی محبت کا رنگ خون کی مانند دوڑنے لگتا ہے۔ بے شک اس سے بہترین لکھاری تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جو اختیار رکھنے کے باوجود نصیب کے پنوں کو اپنی چاہت سے تمہاری چاہت میں بدل دیتا ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہو کر بھی تمہیں سنتا ہے، اور ایک تم ہو کہ فرض ہونے کے باوجود اس کی پکار کا جواب نہیں دیتے۔ کبھی اس کی محبت میں رنگ کر کے تو دیکھو، کائنات کے سارے رنگ پھیکے لگنے لگیں گے۔ کبھی اس کو سن کر تو دیکھو، کائنات کی ساری آوازیں بے معنی لگنے لگیں گی۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی جانب موڑ لیتا ہے، چپ چاپ، اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ بس پھر وہ ایک حکم دیتا ہے اور کائنات کی ساری طاقتیں متحد ہو جاتی ہیں، کن اس کے گرد طواف کرنے لگتا ہے، اور ساری باتیں فیکون پر ختم ہو جاتی ہیں، اور یوں سبھی کہانیاں مکمل ہو جاتی ہیں۔ کتنا پیارا ہے یہ آدھی رات کا سفر، آدھی رات کی پاک محبت کا سفر۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی اس ملاقات کے لائق بن سکیں۔ ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔